السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شیخ حسینہ واجد ایک بنگلہ دیشی سیاستدان ہیں جنہوں نے جون 1996 سے جولائی 2001 تک اور بعد میں جنوری 2009 سے اگست 2024 تک بنگلہ دیش کی 10ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ بنگلہ دیش کے سیاستدان اور دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان بنگلہ کی صاحبزادی ہیں اور ان کا شمار بنگلہ دیش کے منجے ہوئے سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ پہلے وہ 1986 سے 1988 تک اور پھر 1991 سے 1996 تک اور 2001 سے 2006 تک قائد حزب اختلاف رہیں۔ وہ 1996 سے 2001 تک اور 2009 سے 2014 تک وزیر اعظم بنگلہ دیش بھی رہ چکی ہیں۔ وہ سن 1981 سے بنگلہ دیشی عوامی لیگ کی قیادت کر رہی ہیں۔ مجموعی طور پر 19 خدمات انجام دینے کے بعد وہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والی ہیں۔ 5 اگست 2024 تک وہ دنیا کی سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی خاتون سربراہ ہیں۔ جب حسین محمد ارشاد کی آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہوا، عوامی لیگ کی رہنما حسینہ 1991 کے انتخابات میں خالدہ ضیاء سے ہار گئیں۔ حزب اختلاف کے رہنما کے طور پر حسینہ نے ضیاء کی بنگلہ دیشی نیشنلسٹ پارٹی پر انتخابی بے ایمانی کا الزام لگایا اور پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا، جس کے بعد پرتشدد مظاہرے اور سیاسی ہنگامہ آرائی شروع ہوئی۔ ضیاء نے نگراں حکومت سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد 1996 کے انتخابات کے بعد حسینہ وزیر اعظم بنی، جبکہ ملک نے معاشی ترقی اور غربت میں کمی کا تجربہ کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی پہلی مدت کے دوران سیاسی ہنگامہ خیزی کا شکار رہیں، جو جولائی 2001 میں ضیاء کی انتخابی شکست کے بعد ختم ہوا۔ بنگلہ دیش کے آزاد ملک بننے کے بعد یہ کسی بنگلہ دیشی وزیر اعظم کی پہلی مکمل 5 سالہ مدت تھی۔ 2008 سے 2006 کے سیاسی بحران کے دوران حسینہ کو بھتہ خوری کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے 2008 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ 2014 میں وہ ایک ایسے الیکشن میں تیسری مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہوئیں جس کا BNP نے بائیکاٹ کیا تھا اور بین الاقوامی مبصرین نے بھی اس پر تنقید کی تھی۔ 2017 میں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا میانمار میں نسل کشی سے بھاگ کر ملک میں داخل ہونے کے بعد حسینہ کو انہیں پناہ دینے اور مدد فراہم کرنے کا کریڈٹ اور تعریف ملی۔ اس نے 2018 کے انتخابات کے بعد اپنی چوتھی مدت میں کامیابی حاصل کی۔ حسینہ کا شمار دنیا کی طاقتور ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ فوربس جریدے نے 2017 کی طاقتور ترین خواتین کی فہرست میں ان کو 30ویں نمبر پر رکھا تھا۔ کافی عرصے سے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی قائد خالدہ ضیاء کو ان کی سب سے بڑی سیاسی حریف سمجھا جاتا ہے اور ان کی سیاسی دشمنی بیگمات کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ حسینہ 28 ستمبر 1947 کو بنگلہ دیش کے مشرقی بنگال کے تنگی پارا کے بنگالی مسلمان شیخ خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد بنگالی قوم پرست رہنما شیخ مجیب الرحمان تھے اور ان کی والدہ بیگم فضل النساء مجیب تھیں۔ وہ اپنے آبائی خاندان کے طرف سے عراقی عرب النسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا قبیلہ بغداد کے مسلمان مبلغ شیخ عبد الاول درویش کی براہ راست اولاد سے تھا، جو مغل دور کے آخر میں بنگال آئے تھے۔ حسینہ اپنی ابتدائی بچپن میں تنگی پارا میں اپنی ماں اور دادی کی دیکھ بھال میں پلی بڑھی۔ جب یہ خاندان ڈھاکہ منتقل ہوا تو وہ شروع میں سنگین باغیچہ کے پڑوس میں رہتی تھیں۔ حسینہ کے شوہر، بچوں اور بہن شیخ ریحانہ کے علاوہ حسینہ کے پورے خاندان کو
15 अगस्त 1975 बांग्लादेशी बगावत के दौरान कत्ल कर दिया गया था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल हुआ। शेख हसीना, वाजिद और रिहाना कत्ल के वक्त यूरोप के दौरे पर थीं। इन्होंने मगरबी जर्मनी में बांग्लादेशी सफ़ीर के घर पनाह ली। हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से सियासी पनाह की पेशकश भी की गई। ख़ानदान के ज़िंदा बच जाने वाले अफराद ने 6 साल तक नई दिल्ली, हिंदुस्तान में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी। ज़ियाउर रहमान की फ़ौजी हुकूमत ने हसीना को बांग्लादेश में दाखिल होने से रोक दिया था। 16 फरवरी 1981 को अवामी लीग के सदर मुंतखब होने के बाद हसीना 17 मई 1981 को वतन वापस आईं और अवामी लीग के हज़ारों हामियों ने इनका इस्तकबाल किया। लेकिन आज बांग्लादेश में हंगामों की वजह से इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और इसके बाद हिंदुस्तान में पनाह लेने के लिए रवाना हो गई।